میرے رسول کا تعارف یہ ہے کہ ان کا باپ کون تھا، میرے رسول کا تعارف یہ ہے کہ رسول کا دادا کون تھا، رسول کا تعارف یہ ہے کہ اس کو پالا کس نے تھا۔ تو میرے رسول پاک کا تعارف عظیم ہے۔ میرے رسول کریم کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ بس ایک ہی بات ہے کہ جب عرب میں کبھی کسی نے میرے رسول پاک کے خاندان کے بارے میں بات کی تھی تو میرے رسول پاک نے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا ایک ہی جملہ، فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میری پوری اوپر تک میری اصل میں مجھ تک کوئی زنا سے نہیں ہے، سب نکاح والے ہیں۔ تو سامنے بھی تو عرب تھے نا، کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ ہم بھی سب ایسے ہی ہیں، سر جھک گئے۔ پتہ چلا میرے رسول پاک نے سمجھا دیا لوگوں، وہ جو جبریل پیغام لے کے آیا تھا، حدیث پاک ہے کہ سونا رسول میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ پلٹ کر کے دیکھے ہیں، آپ کے خاندان سے اعلیٰ کسی کا خاندان نہیں۔ یہ جبریل کون ہے؟ جس کی نظر کسووال سے ملتان تک ہے یا لاہور تک ہے؟ جبریل وہ ہے جس نے آدم کو بنتا ہوا دیکھا ہے اور جس نے آدمیوں کو فضیلتیں ملتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس جبریل نے کہا کہ سونا میں نے بڑے بڑے فضیلت مآب، عزت مآب، تقدس مآب لوگ دیکھے ہیں، مگر تیرے خاندان جیسی کسی کی عزت نہیں دیکھی، تیرے خاندان جیسا کسی کا فضیلت اور کمال نہیں دیکھا۔ تو میرے رسول پاک کائنات کے عظیم گھرانے میں تشریف لے کے آئے، آپ کی اولاد بھی بے مثال، آپ کے اجداد بھی بے مثال، سلامت رہیے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم یقین جانیے کہ گفتگو سن کے انتہائی خوشی بھی ہوئی ہے اور ایمان بھی تازہ ہوا ہے، اور جو خطبے ہم سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، ان سے منفرد کچھ سننے کا مل رہا ہے اور حقیقت ملی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک اعلان سماعت کیجئے گا کہ انشاءاللہ یہ احمد علی حاکم صاحب جو ہیں کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے اور شہباز سلطانی صاحب وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ 16 رجب المرجب کو قاری صداقت سید صداقت علی شاہ صاحب وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے اور ساتھ ان کے حنیف قریشی صاحب کا خطاب ہوگا اور تسلیم احمد صابری صاحب کی نقابت ہوگی اور دیگر علماء ذی وقار اور صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فصیح محی الدین شاہ صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب میں نہیں آپ بلائیے، بسم اللہ۔ سید فصیح محی الدین شاہ صاحب سے اس طرح گزار ہوں، ہاں جی میرے نعرہ تکبیر، شہباز صاحب آپ آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ چلیے دیجئے جلدی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور قبلہ سید فصیح محی الدین بخاری قادری دامن و قاتم القدسیہ ان سے بسط احترام درخواست گزار ہیں کہ وہ اپنے روحانی بیگانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ محبت کے ساتھ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید فصیح محی الدین بخاری قادری دامن و قاتم القدسیہ سے کہ وہ اپنے روحانی بیدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا، ایک لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا، اور میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ حسن یوسف کی قسم
दिल ये मेरा कहता है अरे एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली न हुआ। मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ आले नबी औलाद अली हुजूर क़िबला सैयद फसीह महियुद्दीन बुखारी कादरी दामद बरकातुहुल कुद्सिया से कि वो अपने रूहानी मलफूज़ात से हमारे कुल्ब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। हस्त सरापर्दा हुस्न क़दीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल हामिदीना वल मुक़िनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत्तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मस्करी सुम्मा महदी हादियन हदरत इमामिल ख़ातिमा। मोहतरम व मुकर्रम बिरादरान शरीयत व तरीक़त व हकीकत व मारिफत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब के ज़िक्र पाक की महफिल है और हम सबको हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। और महबूब भी वो है जो खुदा का महबूब है, बल्कि उस महबूब का जो गुलाम हो जाए वो भी खुदा का महबूब है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। महबूब की एक सिफ्त होती है कि वो बेनियाज होता है। मैंने अर्ज किया महबूब के जिक्र पाक की महफिल है। अब महबूब की एक सिफ्त है कि वो बेनियाज, और ना वो ज़र से मिलता है ना जोर से मिलता है ना जारी से मिलता है, ना मिले ता शाबेदारा नू जे मेल पवे ता गुनाहगारा नू, ना मिले ता शाबेदारा नू मेल पवे ता गुनाहगारा नू, ना मिले ता लाला जड़ियां नू मेल पवे ता चिक्कड़ भरियां नू, ना मिले ता उचियां उचियां नू मेल पवे ता कन्नू बुचियां नू, ना मिले ता पीर फकीरां नू मेल पवे ता पाटियां लीरां नू, ना मिले ता आलिमा कारियां नू मेल पवे ता इश्क दियां मारियां। महबूब होता ही वो है जो बेनियाज हो। तो यार जब आपके और हमारे महबूब बेनियाज होते हैं तो जो सबसे बड़े बेनियाज का महबूब है, अल्लाह समद का महबूब है, वो कितना बेनियाज हो। जो सबसे बड़े बेनियाज का महबूब है, अल्लाह समद का महबूब है, वो कितना बेनियाज होगा। वो इतना बेनियाज है कि अगर वो चाहे तो यमन के एक गांव में ऊंट चराने वाले को अपना दीदार दे के ओवैसे करनी बना देता। अगर चाहे
یمن کے ایک گاؤں میں اونٹ چرانے والے کو اپنا دیدار دیکھے ہو ویسے کرنی بنا دے، اگر چاہے تو حبشے سے بک کے آنے والا غلام سیدنا بلال ہو جائے، اگر چاہے تو فارس سے بک بکا کے آنے والا سلمان فارسی ہو جائے، سلمان و منا اہل البیت، اور اگر نہ چاہے کیونکہ بے نیاز ہے، اگر نہ چاہے تو سگا چچا ہو کے، عرب کا سردار ہو کے، کعبے کا گدی نشین ہو کے، ہاشمی قریشی ہو کے، تبت یدا ابی لہب وتب، ایسا بے نیاز۔ اب عرض یہ ہے جو اتنا بے نیاز محبوب ہے اس نے آپ جیسوں کو اور ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے اور اپنی محبت کے لیے چن رکھا ہے۔ جو اتنا بے نیاز محبوب ہے اس نے ہم جیسوں کو اپنی بارگاہ میں، اپنی خدمت میں، اپنی نوکری میں، اپنے ذکر اور اپنی محبت کے لیے چن رکھا ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل، میں قرآنی مضمون آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں ہی میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب تو فرما دے۔ اور یاد رہے یہ جو لفظ قل ہے نا، اس ایک لفظ قل کے اوپر دین کی کل عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک لفظ قل کے اوپر دین کی کل عمارت کھڑی ہے۔ وہ فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، محبوب تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ تو فرما دے، مولا تو خود بھی تو فرما سکتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ یہ بندے بھی تیرے ہیں، بات بھی تیری ہے، اعلان بھی تیری توحید کا، تیری وحدانیت کا ہے۔ تو طاقت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ مولا تو خود بھی تو اعلان فرما سکتا ہے کہ میں ایک ہوں، خود کیوں نہیں کہتا؟ وہ فرماتا ہے میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں ان بندوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا۔ میں نے اگر اپنی توحید کا اعلان کرنا ہو تب بھی میں براہ راست ان سے بات نہیں کرتا۔ طریقہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک انسان کامل کو چن لیتا ہوں اور اس کی زبان پہ میں خود بولتا ہوں، ایک حضرت انسان کو منتخب کرتا ہوں اور اس کی زبان سے میں کہتا ہوں، قل، سونیا تو آکھ جا، تو فرما دے۔ اچھا میں نے عرض کیا محبوب کی زبان پہ رب بولتا ہے، اور ساڑھے بابے دادے آندھے ہوندیاں میم دے اوہلے رب پہ آپ بول لے۔ تو جیسے رسیلے آکھیے نا کہ محبوب دی زبان تے رب بولتا ہے تو کچھ لوگ اعتراض کر دیں، وہاں دینے کی میں ہو گیا، بندے دی زبان تے رب کی میں بولندہ ہے، یہ اکھے کی میں ہو جاندہ ہے۔ زبان بندے دی ہوئے تے بولندہ رب پہ ہوئے، یہ کی میں ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کرساں، اگر تسی سمجھ جاؤ تے گال بڑا لطف دے سی۔ قرآن دا حافظ ہوئے، قاری قرآن ہوئے، قرآن پاک پڑھ رہے ہوئے، تلاوت کر رہے ہوئے، تسی سن رہے ہو، ہن سنن والا کی آکھسی کہ جو کچھ پڑھیندا پیا ہے کہندہ کلام ہے، جو پڑھا جا رہا ہے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حافظ کا کلام ہے۔
زبان سے کس کی نکل رہا ہے؟ زبان سے نکل رہا ہے حافظ کی، لیکن کلام کس کا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حافظ کا کلام ہے یا قاری کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ حافظ کا کلام ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ بھائی کلام حافظ کا نہیں ہے، کلام رب کا، جبکہ اصول منطق کا یہ ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، جو آپ بولیں گے وہ آپ کا کلام کہلائے گا۔ لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بولنے والے کا کلام ہے یا پڑھنے والے کا کلام ہے، نہیں، کلام رب کا ہے، ہاں زبان حافظ کی ہے۔ زبان تو یار جیڑا رب ایک حافظ قرآن دی زبان تے بول لیندا ہے، وہ مصطفیٰ دی زبان تے کیوں نہیں بول سکتا؟ جو ایک حافظ کی زبان پہ بول رہا ہے، ایک قاری کی زبان پہ بول رہا ہے، وہ مصطفیٰ کی زبان پہ کیوں نہیں بولتا؟ محبوب کی زبان سے فرماتا ہے قل، سونیا تو آخ ہو اللہ احد، کہ او اللہ ایک ہے، تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ جس نے تیری زبان تے اعتبار کر کے مینوں ایک من لیا، اس دا مننا عقیدہ توحید بن جاسی۔ جس نے تیری زبان پہ اعتبار کر کے مجھے ایک مانا، اس کا ماننا عقیدہ توحید بنے گا۔ جس نے تجھے مان کے مجھے مان لیا، ذرا توجہ فرمائیے گا، جس نے تجھے مان کے، یاد رہے خالی ہو اللہ احد کو ماننا توحید نہیں ہے، صرف ہو اللہ احد کو ماننا توحید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا منکر تو ابلیس بھی نہیں تھا، اس کا منکر تو شیطان بھی نہیں تھا، وہ بھی آندھا پیا ہے مولا میں صرف تینوں مننا ہاں، یہ آندھا پیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ میں صرف تینوں مننا ہاں، میں تیری احدیت و وحدیت نو مننا ہاں، میں تیری وطریت و سطریت نو مننا ہاں، میں تیری الوہیت و ربوبیت نو مننا ہاں، صرف تینوں منساں، میں اس مٹی دے بت نو سجدہ۔ یہ گل کیتی ہے سنا، یعنی اتنا پکا توحیدی ہاں۔ آج کل لوگ سانو توحید سکھائیں دے بدیں، وہ اتنا پکا توحیدی تھا، وہ اتنا پکا موحد تھا کہ وہ کہہ رہا ہے چاہے سب فرشتے بھی سجدے میں گر جائیں تب بھی میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں صرف تجھے مانتا ہوں۔ یار انہوں تا انعام دیونا چاہیے تھا کہ تو اتنا پکا ہے، اس کو تو انعام ملنا چاہیے تھا جو کہہ رہا ہے کہ چاہے سب فرشتے بھی سجدے میں گر جائیں تب بھی میں اس کو سجدہ، انہوں تا انعام دیونا چاہیے تھا کہ تو اتنا پکا توحیدی ہے، میری توحید تے تو اتنا پکا ہے، اتنا چیڑا ہے کہ بھامیں سارے سجدے جھائے پویں تامی میں انہوں سجدہ نہیں کرنا، انہوں تا انعام دیونا چاہیے تھا۔ لیکن انعام کیا ڈھیمنا؟ اس نے فرمایا فاخرج، چل نکل جا، انکا رجیم، تو تا لعین ہو گیا ہے، تو تا مردود ہو گیا ہے، قیامت تک تیرے گڑیت لعنت دا توق پائے گیا ہے۔ یار اللہ نو مان کے بھی لعین ہے، اللہ دی توحید تے قائم رہ کے بھی ہو لعین ہے، اللہ دی وحدانیت دا قائل ہو کے بھی بدبخت ہے، اللہ نو ایک من کے وحدہ لا شریک من کے بھی اس دے گڑیت لعنت دا توکے۔ کیوں؟ اللہ نو تا من رہا ہے لیکن اس دے نائب دا، اس دے خلیفے دا، اس دے رسول دا، حضرت انسان دا انکار کر دیا۔
اس واسطے میں عرض کیتا صرف ہو اللہ احد نو مننا توحید نہیں ہے، خالی ہو اللہ احد کو ماننا توحید نہیں ہے، بلکہ پہلے قل کو ماننا، زبان مصطفیٰ کو ماننا، ذات مصطفیٰ کو ماننا، اور محبوب کی زبان پہ اعتبار کر کے رب کو ماننا، یہ توحید ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا قل ہو اللہ احد، محبوب تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ جس نے تجھے مان کے مجھے مان لیا، جس نے تیری توحید کو مان کے مجھے مان لیا، اس کا ماننا عقیدہ توحید بنے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، وہ فرما رہا ہے قل، محبوب تو فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اپنے غلاموں سے فرما دے، اپنے امتیوں سے فرما دے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی۔ ذرا غور فرمائیے گا، اس آیہ کریمہ میں دو محبتوں کا ذکر ہے۔ کتنی؟ دو۔ پہلی محبت ہے بندے کا رب سے محبت کرنا، ان کنتم تحبون اللہ، بندے کا رب سے محبت کرنا، اور دوسری محبت یحببکم اللہ، اللہ کا بندے سے محبت کرنا۔ اب عرض یہ ہے کہ جو پہلی محبت ہے نا، بندے کا رب سے محبت کرنا، یہ تو بندے کا کام ہے، کیونکہ بندہ بندہ ہے، بندے نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے، بندے نے محبت کرنی ہی کرنی ہے، بندے نے سر جھکانا ہی جھکانا ہے۔